الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میں دوستو پارہ نمبر ہے 9 اور رکوع نمبر ہے 7. اور کل ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 143 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا. کب مطالبہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ اس وقت کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی تجلی کا نزول ہو چکا. 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے کر لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی جو رحمت اور برکات نازل ہوئیں اس کی برکت سے ان کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 60-70 کلومیٹر تک وہ آرام سے دیکھ سکتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ جب نظر اتنی تیز ہو گئی تو ان کی سماعت کتنی تیز ہو گئی ہوگی، ان کی بصارت تیز ہو گئی تو ان کا فہم کتنا زیادہ ہو گیا ہوگا، اور ان کی قوت جو سامعہ ہے یعنی کہ شامہ ہے، سونگنے کی قوت ہے، وہ کتنی ہو چکی ہوگی. یعنی اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ان میں طاقت عطا فرما دی. بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی. اتنے بڑے مضبوط آدمی تھے، اتنے طاقتور آدمی تھے کہ دنیا میں 40 مردوں کی طاقت. اب 40 مرد ہمارے زمانے کے تو نہیں، ظاہر سی بات ہے جس زمانے میں نبی ہوتا ہے اس زمانے کے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور اس زمانے کے لوگ کتنے طاقتور تھے اس کا اندازہ آپ ان کی عمروں سے لگا سکتے ہیں، ان کے قدوں سے لگا سکتے ہیں. انہی کے زمانے کے اندر ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، جس کو دیکھ کر خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کیا ہو گئی تھی، گھبرا گئی تھی کہ ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے. یہ 6 پارے میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ تو جانے، تیرا رب جانے، تو جا کے لڑائی کر لے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ان کے مقابلے میں. اتنے وہ طاقتور تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان میں طاقت بھی زیادہ تھی. پھر ان کے اندر جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان میں اللہ رب العزت نے مزید طاقت پیدا کر دی کہ 40 آدمیوں کی طاقت عطا کر دی. اللہ نے ان کو نبوت کی طاقت عطا فرمائی تھی کیونکہ نبی تھے. پھر اللہ نے اپنے نور کا نزول فرمایا، اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی. اس کی وجہ سے ان کی بصارت بھی زیادہ ہوگی، ان میں طاقت بھی مزید زیادہ ہو گئی. جب ایک آدمی پہلوان بنتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اب ہر ایک کو کیا کروں، چیلنج کروں، مقابلہ کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ میرے اندر تو بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے اور میں دیکھ بھی سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے کہا، یا اللہ سونے اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھلا دیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے آپ کے اندر طاقت بہت زیادہ آ گئی ہے، لیکن آپ مجھے دیکھنے کی صلاحیت ابھی بھی نہیں رکھتے. مجھے دیکھنے کی صلاحیت آپ ابھی بھی نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہے اللہ کے نور کا نزول ہونا زمین کی طرف، اور ایک ہے اللہ کے نور کی طرف کسی آدمی کا چلے جانا. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. استاد جب طالب علم کو کچھ سکھاتا ہے، طالب علم کا سینہ پہلے نہیں کھلتا نا، آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. استاد کہتا ہے یہ سمجھو، کہتا ہے نہیں استاد جی نہیں سمجھاتی. بار بار استاد سمجھاتا ہے تو بعد میں جا کے اس کو آدھے پونے گھنٹے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اگر اسی طالب علم کو اسی وقت استاد والا ذہن عطا کر دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً سمجھ جائے گا نا، کیونکہ اب اس کے دماغ کے اندر کون سا ذہن آ گیا؟ استاد والا ذہن آ گیا، وہ فوراً سمجھ گیا. اب ایک ہے اللہ کے نور کا نزول ہونا زمین پر، اس کو برداشت کرنا، اور ایک ہے اللہ کے نور کے اندر ہی چلے جانا. تو جب اللہ کے نور کے اندر انسان چلا جائے اور ہر طرف سے نور بن جائے تو پھر اللہ کے نور کو برداشت کرنا زیادہ آسان ہے. یہ نور کے نزول کے اترنے کو انسان بالکل خالی اور پھر اترے تو اس کو برداشت کرنا، یقیناً اس کو برداشت کرنا کیا مشکل ہے. بے شک
اور جو آدمی اللہ کے نور کے اندر ہی منتقل ہو گیا اس کو برداشت کرنا مشکل نہیں ہے، اس کو برداشت کرنا آسان ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئی ہیں تو اللہ رب العزت کی اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نور کے پردے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نور کے پردے تھے جی میرے اور اللہ کے درمیان میں تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70,000 نور کے پردے تھے، ادھر اللہ کی ذات تھی، ادھر میں تھا، بیچ میں 70,000 نور کے پردے تھے، ان میں سے اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ یعنی وہاں جا کر بھی ایک آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو زمین پر آ کر ایک آدمی کیسے برداشت کرے گا جب اللہ کے نور کی تجلی براہ راست اترے گی؟ بات نہیں سمجھی؟ نور ہو کر بھی ایک آدمی برداشت نہ کر سکے وہاں پہنچ کر۔ ویسے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن جب ایک آدمی کسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ سارا کیا بن جاتا ہے؟ ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے نا، اللہ کے نور میں جو منتقل ہو گئے۔ لیکن جب انسان زمین پر آئیں گے تو وہ انسان ہی ہیں، وہ بشر ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ اس کا مطالبہ نہ کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا اور کہا کہ اللہ سونے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ جو پہاڑ ہے سامنے اس پہاڑ کے اوپر دیکھو۔ وہ پہاڑ وہاں سے کافی دور تھا، قریب نہیں تھا، اور پہاڑ تو کیا کہتے ہیں اس کو قریب بھی کیا لگتا ہے؟ دور لگتا ہے، دور بھی انسان کو قریب لگتا ہے پہاڑ۔ بہرحال وہ پہاڑ وہاں سے کافی دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور جو پہلے کوہ طور پر اترتا تھا، وہ جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر اترتا تھا اور وہ بیری کا درخت چمک اٹھتا تھا، لائٹنگ ہو جاتی تھی اس کے اوپر، اس سے تھوڑا سا زیادہ نور اللہ نے اس پہاڑ کے اوپر نازل کیا، تھوڑا سا زیادہ۔ جو ہی اس پہاڑ کے اوپر اللہ کا نور نازل ہوا وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مکمل طور پہ پہاڑ جل گیا، جس کو کہہ دیتے ہیں سرمے کا پہاڑ بن گیا۔ تو شاید یہ سرما وہیں سے آتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، نہیں سمجھے؟ مکمل طور پہ وہ کیا ہو گیا؟ خاکستر ہو گیا وہ پہاڑ۔ جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ پہاڑ جل گیا، ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب ان کو افاقہ ہوا، جب وہ یعنی ہوش میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام ہی کیا کیا؟ تبت الیک، اللہ سونے میں توبہ کرتا۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کیوں کی؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ جو سمپلی سی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان اللہ سے کوئی ڈیمانڈ کرے اور اللہ اس ڈیمانڈ کو پورا کر دے اور انسان کو اللہ بخش دے تو اس پر انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ جیسے بہت ساری امتوں نے بہت سارے انبیاء سے معجزات کا مطالبہ کیا، اللہ نے ان مطالبات کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ فوراً کیا کریں؟ توبہ کی طرف آ جائیں، یا اللہ سونے ہم نے یہ جو مطالبہ کیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے توبہ، ہمیں اس کی توبہ ہمیں معاف کر دیجیے، تو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے مطالبہ کیا تھا، ڈیمانڈ کی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً توبہ کی کہ اللہ سونے واقعی میرے سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے آپ سے کسی بھی معجزے کی ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، کسی بھی اعتبار سے عطا کرے، ہمیشہ انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ اپنے آپ کو توبہ میں محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، توبہ کرنے سے انسان کے اندر اکڑ اور غرور پیدا نہیں ہوتا، توبہ کرنے سے انسان کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توبہ کر کے ہمیں اس بات کی طرف سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جان توبہ کر لی جائے تو بہتر ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی ذات کی زیارت کی، اس اعتبار سے کہ اللہ کے نور کی تجلی نازل ہوئی
تو فوراً کیا کر لی؟ توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا کہ یا اللہ سونے اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں، اب میری امت کیا کرے گی؟ ایمان لائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے امت تک دعوت اور تبلیغ پہنچانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود پہلے کیا لے آئے؟ ایمان لائے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے، تاکہ ان کی قوم کیا لائے؟ ان کے اوپر ایمان لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان لے آئے، اب آغاز ہوا کس کا؟ باقی لوگوں کے ایمان لانے کا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، وہاں پر بھی ایسے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق جو تھا، ادھر حقیقت اللہ پر ایمان لانے کا ایک آغاز تھا کہ آپ پڑھیے اللہ کے نام سے، وہ اللہ جس نے آپ کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اب ذرا ان دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، باقی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور پورا کیا ہم نے اس کو 10 راتوں کے ساتھ۔ سو پورا کیا انہوں نے اپنے رب کے وعدے کو 40 لیلۃ 40 راتوں کے ساتھ۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ خلیفہ بن جانا میری قوم میں، اور اصلاح کرنا ان کی، اور نہ پیروی کرنا مفسدین کے راستے کی۔ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت مقرر پر اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار دکھلا دیجئے مجھ کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے آپ مجھ کو، لیکن دیکھو آپ اس پہاڑ کی طرف، پھر اگر ٹھہر جائے وہ اپنی جگہ پر تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ پر جب نازل کی ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی، جعلہ دکا، تو بنا دیا اس تجلی نے اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، پس جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ اے اللہ آپ پاک ہیں، تب تو الیکا، میں نے توبہ کی آپ کی طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں مومنین میں سے پہلا شخص ہوں۔ اس کے بعد میں دوستو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پہ رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا، اور باقاعدہ طور پہ انہیں تورات عطا کی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اگلی 2 آیتوں میں کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ